السلام علیکم. تھینک یو. شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں فیصل آباد والوں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آج جب میں فیصل آباد میں انٹر ہوئی تو سڑکوں پہ اور جس طرح سے راستوں میں میرا استقبال کیا فیصل آباد کے میرے بھائیوں نے, بزرگوں نے, بہنوں نے, بچوں نے, اور جس شفقت سے, جس محبت سے, جس جذبے سے, اتنی گرمی کے موسم میں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, 2:45 ہو رہے ہیں, 2 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں, اتنے دنیا آئی ہوئی تھی اپنے, اور یہ ورکنگ ڈے ہے, کام چھوڑ کے. تو میں اسپیشلی جہاں پہ میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا, زرعی یونیورسٹی, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے, لڑکوں نے, لڑکیوں نے, بچیوں کی بڑی تعداد نے جس طرح, جس محبت سے میرا استقبال کیا, میں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلباء کو اپنی طرف سے محبت کا پیغام دینا چاہتی ہوں, شاباش دینا چاہتی ہوں, اور بہت بہت پیار ان کو اور شکریہ پہنچانا چاہتی ہوں. اور میں آپ سب کو, جو پارلیمنٹیرینز میرے سامنے بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں, اور فیصل آباد کے اپنے وہ شہری جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے, سب کو یہ پتا چلے کہ مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد پی ایم ایل این سے تھوڑی بہت ناراضگی کے بعد فیصل آباد گھر واپس آ رہا ہے, ماشاءاللہ. تھینک یو, مہربانی, مہربانی, تھینک یو, تھینک یو. رانا ثناء اللہ صاحب, رانا صاحب میرے بڑے, تھینک یو, تھینک یو. اچھا بیٹھیں, بیٹھے بات تو کر لینا. تھینک یو. مجھے پتا ہے بہت جذبہ ہے, لیکن میں نے باتیں کرنی ہے, بڑی دل کی باتیں, میں اتنی دور سے آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, مجھے بہت عقیدت ہے آپ سے, کیونکہ آپ اور باقی سب بھی جو بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے ساتھی ہیں. میرے والد کے اوپر جب برا وقت آیا تو سارے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح, بیان المرصوص کی طرح کھڑے رہے میرے والد کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ. لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے, تو میں ایک تو آپ کو سینیٹر بننے کی فیصل آباد کے سامنے بہت بہت مبارکباد. میں بہت خوش ہوں رانا صاحب, مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب آپ جیل میں تھے اور آپ کو کوٹ لے کے جایا جاتا تھا, تو آپ نے وہ شیر والا ماسک پہنا ہوا تھا, اور آپ نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کے ساتھ پہلے 100% کمیٹڈ تھا, تو آج میں 1000% کمیٹڈ ہوں. اور آپ پر کوئی عام مقدمہ نہیں بنا تھا, آپ پر وہ مقدمہ بنایا گیا تھا جو سزائے موت, جس کا نتیجہ نظر آتا تھا. ایسی سچویشن میں اتنی بہادری کا اور کمٹمنٹ کا, ڈیووشن کا مظاہرہ کرنا, میں آپ کو سلام کرتی ہوں. اور رانا صاحب, بہت عزت کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو, آپ کے مخالفین کو تنقید کرنے کے لیے بات نہیں ملتی, وہ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع جاتی ہے, یہ ٹھیک ہے بات. تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذکر بھی نہ کیا کریں. میں نہیں کروں گی رانا صاحب, مجھ پہ بات کریں گے, میں کبھی ذکر نہیں کروں گی. حالانکہ مجھ پہ تنقید کیا ہوتی ہے, بڑی خوبصورت تنقید ہوتی ہے کہ تصویریں زیادہ آتی ہیں, ہر جگہ اس کی تصویر ہے. بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا. لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے, باتیں کی ہیں, مجھ پہ بات کریں. مریم نواز کچھ نہیں کہے گی, لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے, پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے, پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے, پنجاب کے حق پہ بات کریں گے, تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی. پنجاب کے عوام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور پنجاب کے عوام نے مجھے دی ہے, اور میں جگہ جگہ جو جاتی ہوں, جس طرح کی مجھے محبت شفقت سے پنجاب کے عوام نوازتے ہیں رانا صاحب, میں ان کے حق کے لیے اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں تو یہ کم ہوگا.
पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। और फैसलाबाद वालों, आपको बहुत बहुत इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हो। फैसलाबाद डिवीजन के लिए नवाज शरीफ साहब की दुआओं के साथ मरियम नवाज आपके लिए 150 इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई है, जिसमें फैसलाबाद को 90, झंग को 30, चिन्योट और टोबा टेक सिंह को 15-15 बसेस जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। और फैसलाबाद वालों, आप जानते हो, झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट को तो क्या मिलनी है बसेस, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है फैसलाबाद में। और मैंने वो रिवायत और वो तरीकाकार जो था कि बड़े शहरों में पहले तरक्की आती थी, प्रोजेक्ट्स भी बड़े शहरों में लॉन्च होते थे, मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसेस का जो आगाज है वो मियां वाली से किया। मियां वाली, सरगोदा, साहिवाल और और कहां गए हम, मुजफ्फरगढ़ और अब फैसलाबाद, माशाल्लाह। तो ये छोटे शहरों में भी जा रही है तरक्की, इंशाअल्लाह ताला बड़े शहरों में भी आएगी, पूरे पंजाब में इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की यकसा तौर पे आएगी। और फैसलाबाद वालों, आप जानते हो ना कि इसका किराया कितना है? आवाज नहीं आई। इसका किराया, जहां पर आप सैकड़ों रुपए टूटी फूटी बसेस और टूटी फूटी सवारियों के ऊपर आप सैकड़ों रुपया खर्च करके जाते हो, आप एक दफा इलेक्ट्रो बस में बैठ जाओ और जहां भी आपने जाना हो, किराया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ अरसा के लिए खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है, तलबा के लिए फ्री है, और स्पेशल अफराद के लिए, जो माजूर अफराद हैं, उनके लिए भी ये फ्री है। तो ये, और वाईफाई, फ्री वाईफाई है बसेस के अंदर, एयर कंडीशन बसेस हैं माशाल्लाह। और खवातीन के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, जिसमें खवातीन इज्जत से, हिफाजत से, एहतराम से सफर कर सकती हैं। और खवातीन की हिफाजत के लिए हमने ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर्ड है वो। तो मुझे खुशी है कि पंजाब अपने शहरों को, अपने सूबे को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि इसका किराया 20 रुपए है, तो मैं ये कह सकती हूं कि मरियम नवाज शरीफ अपने शहरियों पे बोझ नहीं डालती, अपने शहरियों का बोझ उनके कंधों से उतार के उसको अपने कंधों पे डाल लेती है। फैसलाबाद वाले मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, जब तारीख में पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में जब कभी भी तरक्की आई, पाकिस्तान में अवाम की सहूलत के मंसूबे जब कभी भी आए, तो उसके पीछे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ थे माशाल्लाह। अब आप उठा के देख लें, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, वो मेट्रो बस हो, या वो फ्री इलाज हो। मेहरबानी, थैंक यू, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जज्बा है, आपके जज्बे को मरियम नवाज सलाम करती है, बहुत बहुत मेहरबानी। फैसलाबाद वालों, आपको और एक और मुबारक कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर शुरू हो जाएगी। और लाहौर और पिंडी वाली मेट्रोस पुरानी हो गई, वो उससे ज्यादा जदीद, उससे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो आ रही है, जो ना ट्रेन है वो बस से, ट्रैक के बगैर चलती है फैसलाबाद के लिए। मैं वो 120 बिलियन रुपए की मेट्रो लेकर आ रही हूं इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम उसका संगे बुनियाद रखेंगे। उसका डिजाइन में थोड़ा प्रॉब्लम था और फिर ये सैलाब आ गया, उसमें हम बिजी हो गए।
تو فیصل آباد والوں، پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، بدترین، اور پنجاب کے دریا بفر گئے۔ 3 دریاؤں میں تو ستلج، چناب اور راوی میں تو تباہ کن سیلاب آیا، اور اوپر سے 4 مہینے مسلسل مانسون کا موسم چلتا رہا، بارشیں ہوتی رہیں، اور اوپر سے انڈیا نے اپنے سپل ویز کھول دیے۔ تو ہمارے جو شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، 27 شہروں کے اندر وہ زیر آب آ گئے۔ تو آپ جانتے ہو فیصل آباد والوں، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے، آپ کی وزیر اعلیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راتیں جاگ جاگ کے، آپ کی کابینہ نے راتیں جاگ جاگ کے، آپ کی انتظامیہ نے راتیں جاگ جاگ کے، آپ کی پولیس نے 1122 نے راتیں جاگ جاگ کے، سول ڈیفنس نے، محکمہ صحت نے راتیں جاگ جاگ کے، آپ جانتے ہو کہ 2.5 ملین افراد کو ریسکیو کیا ہے، 2.5 ملین افراد کو۔ اور جتنی بڑی تباہی تھی، اگر ہم نے ٹائملی لوگوں کو ایویکیویٹ نہ کیا ہوتا اور ٹائملی لوگوں کو ریسکیو نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جانی نقصان بہت بڑا ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، صرف 2.5 ملین افراد کو ریسکیو نہیں کیا گیا، 2 ملین سے زیادہ جانور، مویشی، جو لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، ان کو بھی ہم نے کشتیوں میں بٹھا بٹھا کے، بیڑوں پہ کھڑا کر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ مقام پر لے کر گئے ہیں۔ تو پنجاب وہ صوبہ ہے جو نہ صرف اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس کے لیے اس کے ہر شہری کی جان قیمتی ہے، بلکہ اس کے لیے ان کے شہریوں کا جو روزگار ہے، جو مویشی ہیں، جو جانور ہیں، ان کی بھی قیمت باقی جگہوں سے، باقی انسانی جانوں سے بڑی ان کی حفاظت ہم نے کی ہے۔ اور پھر ان کو، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ ان کو اپنا مہمان بنایا، اس کو سیلاب زدگان نہیں کہا، ان کو کہا بھی اور سمجھا بھی کہ یہ پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کے مہمان ہیں۔ 3 وقت ان کو عزت سے کرسی میز پر دسترخوان بچھا کے ان کو روٹی پہنچائی گئی، ان کو راشن پہنچایا گیا، کشتیوں میں بیٹھ کر ان کے اوپر ان کو راشن پہنچایا گیا، ان کے علاج کی سہولت ان کو جگہ جگہ دی گئی۔ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نے ان جگہوں پر جا کر کام کیا جہاں پر راستہ بھی نہیں تھا۔ تو میں ان سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جو نہ صرف اپنے انسانوں کی جان کی قدر کرتا ہے بلکہ اپنے مال مویشی کی جانوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور فیصل آباد والوں، ایک اور خوشخبری سن لو، تیار ہونا؟ کینسر کی علاج کی مشین، جو چند طرح کا کینسر ہے جس کو ٹیومر ہوتا ہے، اس کا علاج 60 منٹ میں کرتی ہے، بغیر سرجری کے، بغیر کیمو تھراپی کے، بغیر ریڈیو تھراپی کے۔ وہ مشین جو لاہور میں ہم نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت میو ہاسپٹل میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا، جتنے لوگ ابھی تک اس سے علاج کرا چکے، الحمدللہ 100% اس وقت کینسر فری ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں نے وہ کینسر کے علاج کی مشین، جس میں ایک مریض کا علاج 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، وہ میں نے فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل کے لیے آرڈر کر دی ہے۔ اور بہت جلدی آپ کو ٹریک لیس ٹرین، جس کو SRT کہتے ہیں، بہت جلدی آپ کو فیصل آباد کی سڑکوں پہ دوڑتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت جلد ہم 40 بلین روپے سے شروع کیا گیا فیصل آباد شہر کے لیے جدید واٹر اینڈ سینیٹیشن سسٹم، 40 بلین سے جو شروع کیا ہے، اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فیصل آباد والوں، ایک اور بات بھی سنو، مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشن میں، آپ نے تو شیر کو دیا تھا، لیکن میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دھیان سے سننا میری بات۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی توجہ خدمت سے ہٹا کر، عوام کی خدمت سے ہٹا کر، ان کے فلاح اور بہبود سے ہٹا کر، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے
تو آپ اپنی تمام تر توجہ اگر گالی گلوچ اور دوسروں پہ الزامات ان کی پگڑیاں اچھالنے پر لگاتے ہو تو آج پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بہت پلان کر کے ایک جلسہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں. تو میرے فیصلہ آباد کے لوگوں سوچنے کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے, جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے, آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت کا جلسہ ہو اور ایک جماعت کے رہنما سٹیج پہ ہوں اور نیچے ہوں اور وہی ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہوں, جوتے دکھا رہے ہوں, گالیاں دے رہے ہوں اور بوتلیں مار رہے ہوں. یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا. آپ لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما گزرے ہیں مشکل وقت سے. ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلم لیگ نون کھڑی رہی اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا. جب آپ اپنی توجہ غلط کاموں میں صرف کرو گے, جب آپ عوام کا پیسہ, عوام کی جو ان کے حصے کی جو خدمت کا وقت ہے, جب وہ آپ لگائے بجھائے میں خرچ کرو گے, گالی گلوچ سکھانے میں خرچ کرو گے, بدتمیزی بد تہذیبی پہ خرچ کرو گے, تو آج وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھو شہباز شریف صاحب جب عمرے پر گئے اپنے کیئر ٹیکر کے وقت میں, تو حرم شریف میں مدینہ منورہ کے برآمدوں میں جو اتنی پاک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچی اپنی آواز رکھو, اس جگہ پہ انہوں نے خواتین کو, یہ مریم اورنگزیب سامنے بیٹھی, خواتین کو انہوں نے بدتمیزی اور گالی گلوچ کا حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا, بال کھینچے, آوازیں لگائیں. اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا, آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا. جو عزت شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ میں دی, ان کا جہاز سعودی عرب کے فضائی حدود میں انٹر ہوا تو 7 فائٹر جیٹس آ گئے سعودی عربیہ کے ان کا استقبال کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو وہ عزت اور اکرام ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. یہ وہی پاکستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. اب کہاں گئی وہ فیلڈ سٹیٹ, کہاں گیا وہ ڈیفالٹ؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو آپ کی, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو, یا وہ عسکری قیادت ہو, جنرل عاصم منیر ہو, فیلڈ مارشل, سب نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں سب نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے مخالفین سے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے, ان سے قدرت بدلہ لے رہی ہے. ہم نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ عوام پر رکھی ہوئی ہے, عوام کی خدمت پہ رکھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. رانا صاحب نے فرمایا کہ سیاسی مخالفین پر تنقید نہیں کرنی. رانا صاحب نہیں کروں گی, لیکن ایک بات کی مجھے بہت تکلیف ہے, اور تکلیف یہ ہے کہ جب اگر پنجاب مہنگے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنے عوام کو بجلی کے بل میں 30% ریلیف دے, اگر وہ ان کا بل جو ہے وہ پنجاب حکومت پنجاب کے بجٹ سے ادا کرے اور پنجابیوں کو ریلیف ملے, پنجاب کے عوام کو ریلیف ملے, تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا, اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے. پنجاب کا اپنا پانی ہے,
وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے. اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی پنجاب نے کہا کہ فلاں صوبہ یہ نہ کرے اور فلاں صوبہ یہ نہ کرے؟ بھائی ان کے اول تو وہاں کے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور اگر کچھ مل بھی جائے تو پنجاب کی عوام خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، پھر ہم پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں، اور پھر جب بلوں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو IMF کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. بھائی مریم نے تو کبھی نہیں کام، اگر آپ کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح. خوشی ہوتی ہے پنجابیوں کو بھی اور پنجاب کے عوام کو بھی، مریم کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لو نا. پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کو اپنی اپنی آبادی کے مطابق ایک جیسا پیسہ ملتا ہے، ایک جیسا شیئر ملتا ہے. تو کہاں ہے؟ پنجاب میں میٹرو بھی بنی اور کئی شہروں میں بنی اور شہروں میں بننے جا رہی ہے. پنجاب کے اندر اورنج لائن بھی بنی، پنجاب کے اندر موٹر ویز بھی بنی، بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی بنا کے دی. پنجاب میں سڑکوں کا لاہور سے لے کر اٹک تک اور اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک موٹر ویز، ایکسپریس ویز اور سڑکوں کا جال بچھایا پنجاب نے اپنے پیسوں سے بچھایا. اور گرین بسز آئیں تو پنجاب کے اپنے پیسوں سے آئیں. اس کے علاوہ جو فری دوائی ہے، اتنے بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، سرگودا کارڈیولوجی بن کے شروع ہو چکا ہے، سائیوال کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے، مری میں سامنی کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے. دانش اسکول بن رہے ہیں پنجاب کے اندر، سینٹر آف ایکسلنس بن رہی ہے، فری دوائی لوگوں کو مل رہی ہے. پنجاب یہ بھی کرتا ہے، اور جب پنجاب میں خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا ہے تو پنجاب ان کا مداوع بھی اپنے پیسوں سے کرتا ہے جو آپ کی امانت ہے. اور پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے. بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. پنجاب کو پتا ہے. اور میرے پہ تنقید کس بات کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف پہ تنقید کس بات کی دی جا رہی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو عالمی دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے؟ پاکستان، میرے بھائیوں، فیصلہ آباد کے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کب تک بھیک منگوں کی طرح یوں جھولی پھیلا کے کھڑا رہے گا عوام، قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے؟ کیا عزت ہے پاکستان کی کہ جب کچھ ہوتا ہے مانگنے آ جاتے ہیں؟ تو یہ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ سب کو NFC شیئر کے تحت ایک جیسا پیسہ ملتا ہے. آپ بھی اب ذرا بتا دیں کہ پنجاب کے میں نے سینکڑوں صوبے گنوا سکتی ہوں. آپ جانتے ہو فیصلہ آباد والوں، 8 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90,000 گھر اپنا گھر اسکیم کے تحت بن رہا ہے. وہ پیسے آپ کو بھی ملتے ہیں، آپ کہاں لگاتے ہیں؟ اور ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. BISP صرف ان غریب لوگوں کے لیے جو پنجاب میں جہاں سیلاب آئے، میں نے پیسے ان کو دینے ہیں. BISP 10,000 روپیہ دیتی ہے، مریم نواز نے انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپیہ، جن کا جانور کھو گیا ہے یا بہ گیا ان کو 5 لاکھ روپیہ. کون سی حکومت کرتی ہے یہ میں BISP کارڈ کے ذریعے کر سکتی ہوں؟ 50 لاکھ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوا ہے. 10,000 کی میں نے ٹیمیں بھیجی ہیں تمام پنجاب میں کہ وہ ایک ایک گھر کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. پنجاب صرف اپنے شہریوں کا نہیں، اپنے جانوروں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو پنجاب کو برائے مہربانی یہ مشورے اپنے پاس رکھیں، بہت مہربانی. اور میں نے تو پانی چوری نہیں کرنا تھا، میں نے تو اپنے پانی سے نہریں نکال کر وہ جو چولستان کی زمین ہے اس کو میں نے آباد کرنا تھا. آپ جانتے ہو انڈیا نے وہی زمین جو ہے، وہاں پر یہ بکرنگ نہیں ہے، انڈیا نے وہی زمین جو ہے ریگستان کو آباد کر لی ہے اور اس پہ آج زرعی جو کاشت ہے وہ ہو رہی ہے. تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے میں بہت چپ رہی. انہوں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پہ پنجاب پہ اعتراض کیا، انہوں نے نہروں پہ، پنجاب کے اپنے پانی پہ، اپنی نہروں پہ اعتراض کیا، میں چپ رہی.
اب انہوں نے سیلاب میں اگر میں اپنے عوام کی اپنے ان کے پیسوں سے مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ کا پیسہ ہے، آپ پر نہیں خرچ کروں گی تو کس چیز پہ خرچ کروں گی؟ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ مت کروں، مگر جہاں پر میں نے کہا کہ جہاں پر پنجاب کی بات آئے گی، پنجابی کی بات آئے گی، پنجاب میں بسنے والے شہری کی حق کی بات آئے گی، مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ نرم اسامی مت سمجھنا۔ اور مجھے پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنی اجازت اپنے پاس رکھو، تم بھی خدمت کرو عوام کی۔ اور آپ کو برائے میری مہربانی پنجاب کے عوام کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا فیصل آباد والوں، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب فیصل آباد بھی ایک لاہور سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ فیصل آباد پنجاب کا کمانے والا بیٹا ہے۔ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ کماؤ پوت ہے۔ تو جو کماؤ پوت ہے پنجاب کا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی، رانا صاحب آپ نے بات کی نواز شریف جو آئی ٹی سٹی بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالی نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور والی ذرا تکمیل کے قریب پہنچ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں بھی اس کو لانچ کریں گے۔ فیصل آباد والوں، آپ کو ایک بار پھر گرین بسز بہت بہت مبارک ہوں۔ صحیح جماعت کو ووٹ دینا، اپنی اچھی قسمت کو ووٹ دیا کرو، اپنے اچھے مستقبل کو ووٹ دیا کرو، اپنی ترقی کو ووٹ دیا کرو۔ خالی گالی گلوچ سے اور بدتمیزی سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیصل آباد زندہ باد۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، تیار ہو نا؟ نواز شریف، شہباز شریف، اور ایک پورا صحیح دل سے نعرہ لگاؤ، پاکستان۔ تھینک یو، آئی لو یو آل، تھینک یو۔